بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے اوپر۔ ایک تو ہے بیرون ملک سے لے کر کہ حکومت کو بیرون ملک ایک جو عدالتی کارروائی تھی، قانونی کارروائی تھی، اس کے اوپر بڑی عزیمت اور بڑی کیا کہتے ہیں کہ شرمساری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسرا، اندرون ملک بھی ایک عدالتی کارروائی اور عدالتی حکم میں جو حکومت ہے اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عدالت جو ہے وہ بہت برہم ہوئی ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بیرون ملک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیرون ملک ایک واقعہ ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے لندن میں، جو اس ملک کے قاضی اعظم تھے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، وہ پاکستان میں اپنا انصاف ڈیلیور کرنے کے بعد اور جیسے ہی ان کی نوکری ختم ہوئی تو اس سے چند گھنٹوں بعد ہی، یعنی اپنی سروس کے دوران ہی انہوں نے سیٹ بک کرا لی تھی، اور چند گھنٹوں بعد ہی وہ اپنے بیگ شیگ سارے باندھ کے تو وہ بیرون ملک اپنے آبائی وطن کو روانہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ تحریک آزادی اور 1947 میں اس خطے کے عوام کو آزادی مل گئی، وہ بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ حقیقت سے آنکھیں چھپانے والی بات ہوگی، کیونکہ آزادی جو ہے وہ اس وقت کیا تھا جب بر صغیر تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، تو کیا تھا اس وقت کہ وہ اپنے وائسرائے بھیجتے تھے اور ان کے ذریعے وہ حکومت چلاتے تھے۔ وہ پینٹ شرٹ اور ٹائی کوٹ میں ہوتے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ انگریزی بولتے تھے، ان کو اردو شردو جو ہے اور پنجابی وہ آتی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ جب چلے گئے تو پھر کیا ہوا کہ ہے تقریباً وہی پینٹ کوٹ اور ٹائی والے انہی کرسیوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان پینٹ کوٹ ٹائی والوں کو تھوڑی انگریزی بھی آتی تھی اور عربی اپنا اردو اور پنجابی اور سندھی بلوچی پاکستان کی زبانیں بھی آتی تھی، بس یہ فرق پیدا ہو گیا۔ باقی کرتوت سارے وہی رہے، کتابیں وہی رہیں، فائلیں وہی رہے، اور ان میں اضافہ صرف یہ ہو گیا کہ اب یہ اپنی زبان میں اپنی زبان کے لوگوں کو، اپنی نسل کے لوگوں کو چونکہ اندر سے جانتے تھے کہ یہ بہت کمزور لوگ ہیں، اب انہوں نے ان کو جو لوٹ مار وہ اس وقت نہیں تھی انگریز کے وقت، وہ انہوں نے خود شروع کر دی۔ اس وقت جو انصاف تھا وہ انہوں نے چھیننا شروع کر دیا۔ اس وقت جو سیکیورٹی تھی وہ انہوں نے سیکیورٹی عوام کو دینے کی بجائے عوام کی عزتیں لوٹنا شروع کر دیں، اور یوں یہ ریاست ایک فلاحی ریاست کی طرف جانے کا خواب ادھورا رہ گیا، اسلامی ریاست کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اور یہ ایک اگر آج کے واقعات کی طرف دیکھیں تو یہ ایک خونی ریاست بن چکی ہے، انصاف کا جنازہ اٹھ چکا ہے، عدلیہ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، وہ نام کی عدلیہ رہ گئی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ لاٹھی گولی کی جو ہے ریاست رہ گئی ہے۔ یہاں پر مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں ہے، اور عزتیں گھر کی محفوظ نہیں ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے بیڈ کے روم میں کیمرے لگا کر ان کی پرائیویٹ تصویریں بنا کر، ویڈیوز بنا کر ریلیز کرنا، یہ اس ملک کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ تو وہ قاضی صاحب جناب جب لندن میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے جو ان کے پاکستان کے اندر کرتوت تھے وہ ان کو دکھائے، وہ ان کے سامنے رکھے، تو اس وقت یہ جو ان کی سہولت کار حکومت تھی یہ متحرک ہو گئی، اور لندن والا سفارت خانے کو انہوں نے متحرک کیا، اور ان لوگوں کے خلاف انہوں نے ایک کارروائی لانچ کی وہاں پر کہ جی انہوں نے جو ہے پاکستان کے سابقہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑا کرائم کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے سارے سورسز لگا دیے اس فارم 47 کی حکومت نے، جن کو 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے 50 سال میں ان کے کرتوت دیکھ لیے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 9 فروری کو پرچیاں بنا کر اس 50 سال کی جو برائی تھی ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی، اور ان کو ناجائز طریقے سے ایک قانون آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے
اور ایک جعلی اور فرضی الیکشن کمیشن نے ان کو مسلط کر دیا۔ تو اس طرح سے جب وہ کارروائی انہوں نے لانچ کی تو وہاں کی اب دیکھیں نا، وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو مریم نواز ہیں اور یہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور یہ نواز شریف ہیں، یہ پاکستان کے بادشاہ سلامت ہیں، اور اسی طرح سے یہ جی کوئی فلاں عہدے پر رہ کے آیا ہوا شخص ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے۔ انہوں نے جب چھان بین کی، لندن کی پولیس نے اور ایجنسیوں نے ان کی چھان بین کی، تو انہوں نے عدالت کو بتایا، اور جو کارروائی کرنے والے تھے، پراسیکیوٹرز تھے، جو مدعی تھے، آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانی سفارت خانہ، ان کو کہا کہ یہاں تو کوئی جرم ہی نہیں ہوا، اس لیے ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اور جو کوئی انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے اپنا ایکسپریشن شو کیا ہے، اپنی فریڈم آف سپیچ کے طور پر کیا ہے، اور جو ان کو ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے یہاں کوئی جرم ہوا ہی نہیں، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ سارا نظام دین اپنا منہ لپیٹ کر واپس آیا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ان کا جھوٹ پکڑا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک ایکٹ بنایا جا رہا ہے جس میں جھوٹی خبریں، تو انہوں نے جھوٹی خبریں دی کہ جی وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا ہے گاڑی کے اوپر، چیف جسٹس کی گاڑی کے اوپر، جو سابقہ قاضی ہیں ان کی گاڑی کے اوپر، اور وہ پاکستان کی گاڑی تھی، سفارت خانے کی جی گاڑی تھی، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تو یہ خبر جھوٹی نکلی ہے۔ اور اب یہ جو جھوٹی خبروں کا جو یہ قانون بنا رہے ہیں اس نظام دین اور اس حکومت کے اوپر، اس جھوٹی خبر جس کے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا امیج تباہ ہوا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ یہاں نہیں ہوگی، وہ آگے چل کے اوپر جہاں جہاں کہیں ہوگی، اگلے جہان ہوگی، اس جہان میں تو ہم ان کو میرا خیال ہے کہ ان طاقتوروں کو صرف یہی کہہ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ خدایا ان کو جو ہے وہ اگلے جہان جو ہے وہ ان کی پوری تفتیش کرنا، یہاں تو یہ ہمارے سے اوپر ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے دیکھے نا جی جو پی ٹی آئی کے اوپر جو جبر تشدد اور جو ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا، پرامن پروٹیسٹرز کے اوپر بندوقیں چلائی گئیں، سنائپر چلائے گئے، اور ان کی لاشیں چھپائی گئیں، ان کے خون کو دھویا گیا، اور ان کی گاڑیاں اور ان کی باقیات کو جو ہیں وہ جلا دیا گیا، تو ایسا جبر میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ تو عدالت نے جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، جو اپنے ضلعوں سے اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے تھے، ان کو پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ضمانتیں دی ہوئی تھیں۔ پی ٹی آئی لیڈرز کو ڈیالہ جیل تو وہاں سے گرفتار کر لیا تھا، تو اور اٹک پولیس نے ان کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ تو دہشت گردی کے دیکھیں نا جی یہ جو اسپیشل جج ہیں، حالانکہ یہ کمپرومائز ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو عدالت ہے، دہشت گردی کی عدالت، اسپیشل عدالت، وہ بڑی برہم ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمر ایوب اور راجہ بشارت اور دیگر، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بڑی اپڈیٹ ہے، اور یہ سرکار کی جو فسطائیت ہے، جو لا قانونیت ہے، اس کو جو ہے وہ عدالت نے تھوڑی سی روک لگائی ہے۔ فیبریکیٹڈ اور مختلف پرچوں میں جو ہے جہاں دیکھو نا جی پی ٹی آئی کے خلاف تو انہوں نے ملک کے اندر اتنے پرچے درج کر دیے ہوئے ہیں، کسی شخص کو پکڑتے ہیں، ایک ایف آئی آر سے اس کی ضمانت ہوتی ہے، دوسری میں نامزد کر دیتے ہیں، اس سے ہوتی ہے تیسری میں کر دیتے ہیں، اور پھر یہ دہاڑیاں لگانے کا پولیس کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے ورکروں کو پکڑتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جن کے اوپر اپنی دشمنیاں گرجز ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، نامزد کرتے ہیں، اور ان سے اپنی جو ہے وہ معاملات نپٹاتے ہیں۔ کیوں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اب ایک پولیس سٹیٹ بن چکی ہے مکمل طور پر، جہاں پر کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ یہ اس کے اوپر ارشاد بھٹی نے بھی ایک زبردست قسم کا ویلا کیا اسی موضوع کے اوپر۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اب یہ ریاست جو ہے اس کا ایک ریاست کا چہرہ، فلائی ریاست کا چہرہ خیر پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت تھا تو عدلیہ کو کمپرومائز کر کے انہوں نے اب وہ مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہنا کہ کوئی کسی کے رائٹس ہوں گے
کوئی کسی کی عزت محفوظ ہوگی، کسی کا کاروبار محفوظ ہوگا، کسی کی کوئی انٹیگریٹی ہوگی، وہ میرا خیال ہے ختم ہے۔ جہاں شرفاء کا لٹنا، کاروباریوں کا کاروبار لٹنا، عزتوں کو لٹنا، جہاں اب ایک کاروبار بن چکا ہوا ہے، اور جہاں اب یہی دعا ہے کہ یا اللہ ان کو کہیں اور لے جا تاکہ پنجاب کی بالخصوص عزتوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جبر، یہ ظلم، یہ فسطائیت کب تک قائم رہتی ہے۔ اب تک جو ہے وہ ان کا پلڑا بھاری ہے، اور عمران خان نے جو آنے والے دنوں میں کال دینے کا ایک اندیا دیا ہے، یہ 13 دسمبر کے بعد وہ زیادہ خطرناک ہوگی، خوفناک ہوگی، کیونکہ عوام ان سے پہلے بہت تنگ ہے۔ وہ اس کی ایک کال کے اوپر لبیک کہتی ہے، اور اب اگر اس نے یہ سول نافرمانی والی کال دے دی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس نظام کو بالکل دبردوز کر دے گی۔